السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علموں، محمد وقاص آپ سب سے مخاطب ہیں۔ آج ہم جماعت ہشتم کلاس 8 یعنی کہ اس کا ماہ نومبر کا سبق علم کی فرضیت اور فضیلت پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ علم کے معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں ارشاد ہے، ترجمہ پڑھ رہا ہوں میں، سورہ علق کی آیت نمبر 1 سے 5 تک ہے، جسے ہم قرآن پاک کی یعنی کہ نزول قرآن کی ابتدا جو ہوئی تھی وہ بھی انہی 5 آیات سے ہوئی تھی، جن میں علم کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جس کا اس کو علم نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ ہے، طلب علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، یعنی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس لیے مسلمان پر لازم ہے وہ طلب علم میں کوتاہی نہ کرے، یعنی کیونکہ فرض قرار دے دیا گیا ہے علم حاصل کرنا تمام مردوں اور عورتوں پہ، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پہ علم حاصل کرنا فرض قرار دے دیا گیا ہے، تو علم کی حصول کے لیے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت کلیئر حدیث ہے، اور اس حدیث کو ہم لوگ بچپن سے ہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں، پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میرے خیال سے ہم میں سے مشکل سے ہی کبھی اس حدیث پہ ہم نے کسی نے دھیان دیا ہوگا، جبکہ یہ بہت اہم ہے علم کے حوالے سے، کہ علم میں کہ حصول علم کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ علم کی اہمیت، اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت کس طرح فرمائی ہے، واضح فرمائی ہے۔ انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، یعنی کہ اپنا نائب بنا کر، خلیفہ بنا کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر بھیجا ہے۔ اسے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ تمام مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ حاصل ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف اور صرف علم کی بنیاد کی وجہ سے، علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم عطا کیا، اسی وجہ سے، اسی علم کے بلبوتے پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ بھی دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، ترجمہ یعنی کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے، میرے علم میں اضافہ فرما، میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، جو کہ ہم لوگ یہ دعا بھی بچپن سے ہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، بچوں کو بھی پڑھائی جاتی ہے، رب زدنی علما، یعنی کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اچھا، ایک بات قابل غور ہے یہاں پر طالب علموں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر یا اس چیپٹر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، علم کے چیپٹر کے حوالے سے، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ یا پورے قرآن کی اگر ہم بات بھی کرتے ہیں مختصر الفاظ میں، تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں یہ کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ صرف اور صرف دینوی علم کی بات کی گئی ہے، یہاں پر دنیاوی علم کی بھی بات کی گئی ہے، یعنی کہ جتنے دینی علم کو حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی، اتنے ہی ترغیب دنیاوی علم کو بھی حاصل کرنے کی دی گئی ہے۔ یہ کہیں پہ بھی کلیئر نہیں ہے، یہ کہیں پہ بھی نہیں بتایا گیا، یا کہیں پہ بھی واضح نہیں کیا گیا کہ علم حاصل کرنا یعنی کہ صرف دین کا ہی علم حاصل کیا جائے، دنیاوی علم کو بالکل سائڈ میں رکھ دیا گیا جائے، یعنی کہ اس کو بالکل ہی حاصل نہ کیا جائے یا اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلا معرکہ جو ہوا تھا وہ غزوہ بدر کا تھا، جو بدر کے مقام پر تھا، ان میں کچھ کفار ایسے بھی تھے جو فدیہ دے کر آزاد نہیں ہو سکتے تھے، یعنی کہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ وہ اپنی آزادی حاصل کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آزادی کے فدیہ یہ مقرر کیا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو
لکھنا اور پڑھنا سکھا دے۔ اب قابل غور بات یہاں پر یہ ہے کہ وہ تو کفار تھے، وہ دین کا علم یا قرآن کا علم یا حدیث کا علم تو وہ جانتے ہی نہیں تھے، تو ان سے کس علم کی بارے میں بات کی گئی؟ وہ دنیاوی علم تھا، یعنی کہ وہ لکھنا اور پڑھنا سکھا دے دنیاوی علم کے مطابق۔ مسلمان بچوں کو 10 مسلمان بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیں گے تو ان کی آزادی، ان کو آزاد کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ علم کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے، صرف دینی علم نہیں دنیاوی علم کو بھی۔ عہد رسالت میں اشاعت علم کی اشاعت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے غزوہ بدر کے، یہ وہی بات میں پڑھ رہا ہوں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے۔ غزوہ بدر کے بعد جو کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی متاع گمشدہ ہے، جہاں سے بھی میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اچھا، آج ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے یہ بات بہت زیادہ رائج ہوتی جا رہی ہے کہ لڑکوں کو تو پڑھا لیتے ہیں، بیٹوں کو تو پڑھا لیتے ہیں، بیٹیوں کی تعلیم پر اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی، چاہے وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، اتنی زیادہ توجہ نہیں دی جاتی کہ خاص طور پہ ہمارے گاؤں دیہات وغیرہ میں کہا یہ جاتا ہے کہ لڑکیوں کو یا بیٹیوں کو کرنا ہے کیا ہے، دوسرے گھر جا کے صرف کھانا ہی پکانا ہے، بچے ہی سنبھالنے ہیں، سسرال والوں کو دیکھنا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل واضح حدیث ہے کہ طلب علم ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں کی بات کی گئی ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی اس پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ علم و حکمت جو ہے وہ مومن کی یعنی کہ مسلمان مومن کی متاع گمشدہ، یعنی بہت ہی قیمتی چیز ہے جو گم ہو گئی ہو، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ مومن مسلمان جو ہے وہی علم حاصل کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ حصول علم کی اہمیت، مسلمانوں کو علم کی طرف سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ قرآن نے دین کے بنیادی احکام کے ساتھ ساتھ دنیاوی فلسفہ، تاریخ، غذا، غذائیت اور سائنسی علوم پر غور و فکر کرنے کی بھی دعوت دی ہے۔ یہ بھی وہی بات ہے جو میں نے اسٹارٹنگ میں آپ کو بتائی کہ صرف دین کا علم کی بات نہیں کی گئی، دنیاوی علم کی بھی بات کی گئی ہے۔ رزق حلال بھی اسلام کا تقاضا ہے، اس لیے مومن کو معاشی علوم و فنون سے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ دنیاوی علم حاصل کرے گا تو اسے حلال اور حرام کی تمیز کا فرق پتہ چلے گا، اور معاشی طور پر وہ اپنی بہتر زندگی گزار سکتا ہے علم کی بنیاد پر۔ بندہ مومن کی عبادت کا مقصد تقوی اور رضا الہی کا حصول ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے، ترجمہ پڑھ رہا ہوں، سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 ہے، اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے جو علم حاصل ہوا ہے اسے آگے پھیلایا جائے، دیے سے دیے کو جلایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ یعنی مجھ سے ایک آیت بھی سنو تو اسے آگے پہنچا دو، اس کی تبلیغ کرو، یعنی کہ اس کو پھیلا دو۔ یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ صرف علم حاصل کرنا ہی نہیں ہے کہ خود حاصل کر کے علم حاصل کر کے بیٹھ جائے، اسے آگے بھی پہنچائے، یعنی کہ جو کچھ علم حاصل کیا ہے چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، اسے آگے بھی فارورڈ کیا جائے، دوسروں کو بھی سکھایا جائے، دوسروں کو بھی سمجھایا جائے، دوسروں کو بھی بتایا جائے، تاکہ دیے سے دیا جلایا جائے، روشنی پھیلتی چلی جائے۔ اس طرح علم کی روشنی جو ہے وہ چاروں طرف پھیل جائے اور اجالا ہو۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھ سے کوئی بھی ایک آیات سنو تو اسے آگے پہنچا دو، اس کی تبلیغ کرو، یعنی کہ دوسرے کو بھی بتاؤ تاکہ وہ بھی سمجھے۔ اسی طرح آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا، ترجمہ یعنی جو حاضر ہے وہ اس تک میری یہ تعلیم پہنچا دے جو یہاں نہیں ہے، اور پھر حصول علم کے لیے عمر کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں کی گود سے قبر میں اترنے تک حصول علم جاری رکھنے کی ہدایت ہوئی ہے۔ یعنی کہ آج یہ کوئی نہ سمجھے یار میں تو میٹرک کر لیا، انٹر کر لیا، ماسٹرز کر لیا، سب کچھ کر لیا، پی ایچ ڈی وغیرہ کر لیا، یا میں حافظ قرآن ہو گیا ہوں، یا دین حدیث کا میں نے بہت زیادہ علم حاصل کر لیا، مفتی بن گیا ہوں، سب کچھ ہو گیا ہوں، تو میں بہت بڑے رتبے پہ فائز ہو گیا ہوں، یعنی کہ اب میرے علم حاصل کرنے کی کچھ بھی نہیں بچا ہے کہ میں اور کیا علم حاصل کروں۔ علم ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا درجہ علم کا موجود ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، واضح حدیث ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر میں اترنے تک، یعنی کہ لحد تک علم کو جاری رکھنے کی، حاصل کرنے کی جستجو کرتے رہنے چاہیے۔ علم کی فضیلت،
علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے، زیور علم سے آراستہ لوگ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو لوگ علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر علم سے کام لیتے ان کے بارے میں فرمایا۔ ترجمہ، یعنی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے گا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں تشریف لائے، وہاں دو مجلسیں ہو رہی تھیں، ایک حلقہ ذکر اور دوسرا حلقہ علم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی اور پھر علم کی مجلس میں شریک ہو کر فرمایا، یہ پہلی مجلس سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حلقہ ذکر کی محفل کی یا مجلس کی کوئی امپورٹنس نہیں، اس کی بے شک حلقہ ذکر کی، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اپنی جگہ اہمیت برقرار ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں ہے، خدائی نہیں ہے، مطلب اس سے ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاتا۔ لیکن جو علم کی مجلس تھی اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر مجلس قرار دیا، کس وجہ سے کہ علم جو ایک بندہ بیان کر رہا ہے، واعظ کر رہا ہے، درس دے رہا ہے، اس سے دوسرے کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، دوسرے کو بھی علم کی روشنی سے منور ہو رہا ہے، جبکہ ذکر میں انسان یا شخص جو ہے وہ اپنا ہی طور پر ذکر کرتا رہتا ہے۔ اچھا، یہاں پر آگے یہ بات بھی ہے کہ عالم جو ہے جو دوسروں کو علم کی روشنی سے منور کرتا ہے، اور ایک عابد و زاہد، عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، بہت زیادہ عبادت جو کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم اس بات کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عابد جو ہے وہ پوری رات عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز رہتا ہے، پوری رات اللہ تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعائیں کرتا ہے، مغفرت کی دعائیں کرتا رہتا ہے، سجدہ ریز رہتا ہے۔ اس کی پوری رات کی عبادت ایک عالم کے ایک آیت یا ایک حدیث یا ایک دنیاوی بات یا دنیاوی علم کے حساب سے دوسرے تک پہنچانے سے بہت زیادہ وہ ہے، عالم بہت زیادہ اوپر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عابد جو ہے وہ صرف اپنے لیے ہی عبادت کرتا ہے، اس کا دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں، جبکہ عالم تو دوسرے کو بھی علم کی روشنی سے منور کرتا ہے، چاہے وہ دین کا علم ہو یا وہ دنیا کا علم ہو، اور اس سے دیے سے دیا جلتا ہے اور علم کی روشنی چاروں طرف پھیلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عالم کو عابد پر بہت زیادہ فوقیت دی ہے کہ عالم دوسروں کو بھی علم کی روشنی سے منور کرتا ہے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملواتا ہے یا اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اس چیپٹر میں یہی کچھ خاص باتیں تھیں۔ اس چیپٹر کا کام جو ہے وہ آپ کو واٹس ایپ پہ اویلیبل ہوگا، وہ مل جائے گا۔ اچھا، اس چیپٹر کا کام جو ہے، کیونکہ سلیبس کے حساب سے کلاس 8 کا بتا رہا ہوں، سلیبس کے حساب سے یہ چیپٹر آپ کے پاس 2 مہینوں میں ہے، یعنی کہ نومبر اور دسمبر کا۔ آپ کے پاس تمام بیانیہ سوال ایک طرف حصہ اول میں آپ کو مل جائیں گے واٹس ایپ پر اور پی ڈی ایف پر مل جائیں گے، باقی حصہ دوم جو ہوگا وہ اس میں مختصر سوال اور کثیر الانتخابی سوالات یعنی کہ ایم سی کیوز وغیرہ ہوں گے۔ آپ نے نومبر اور دسمبر کی ہیڈنگ ایک ساتھ مینٹین کر کے پورے بیانیہ سوالات ایک ساتھ ہی کر دینے، الگ الگ منتھ میں نہیں رکھنے ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہوگا وہ آپ کا ایم سی کیوز کا ہوگا، اسی چیپٹر سے ریلیٹ اور احادیث سے ریلیٹ اور آپ کے قرآنی سورہ انفال سے ریلیٹ، اس میں ایم سی کیوز شامل کیے جائیں گے اور مختصر سوالات شامل کیے جائیں گے۔ کسی بھی حوالے سے آپ لوگوں کو اس چیپٹر میں کوئی بھی سوال پوچھنا ہو، کوئی بھی اس بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔